اب محمد کی خیر نہیں دیکھنا، میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس کا خدا ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا عقل یہ بات مانتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بس باتیں ہیں۔ دیکھو وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی۔ واقعی، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کون جانے۔ یہ شخص ہماری بات نہیں مانے گا۔ ہم نے اس پر الزام لگائے، ہم نے شاعری کہا، جادو کہا، دیوانہ کہا، مگر لوگ پھر بھی اس کی بات سن رہے ہیں۔ عرب کے تبتے صحراؤں میں جب حق کی آواز گونجی تو باطل کے ایوان لرز اٹھے۔ اتباع، تم نے سنا؟ وہ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب خاک ہو جائیں گی تو وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ وہ کلام تھا جسے جادو کہہ کر جھٹلایا گیا، مگر اس کی ہیبت نے مکہ کے فصیح و بلیغ سرداروں کی زبانیں گونگی کر دی۔ خاموش رہو، اس کے لفظوں میں عجیب اثر ہے۔ جب وہ یاسین کی صدا لگاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آخر کیا راستہ اس سورہ میں جسے قرآن کا دل کہا گیا؟ کیا یہ صرف ایک کلام تھا یا منکرین حق کے لیے ابدی تباہی کی ایک ایسی دستک جسے وہ چاہ کر بھی انسونی نہ کر سکے؟ آئیے آج اس قدیم تاریخ کے پردے چاک کرتے ہیں اور جانتے ہیں سورہ یاسین کے نزول کے پیچھے چھپی وہ داستان جس نے کائنات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ مکہ کی فضائیں اب تکبر اور حق کی جنگ سے بوجھل ہو چکی تھیں۔ قریش کے سرداروں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ محض چند اشعار نہیں بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو ان کے نظام زندگی کو پاش پاش کر دے گی۔ سورہ یاسین کی آیات جب حرم کے صحن میں گونجتی تو مشرکین کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی۔ ایک رات مکہ کے بڑے بڑے سردار عتیبہ بن ربیع، ابو جہل اور امیہ بن خلف خانہ کعبہ کے سائے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ابو جہل نے غصے سے زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے کہا، تم لوگ کیوں خاموش ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اس کلام نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن بدل دیے ہیں؟ مکہ کا ہر گھر تقسیم ہو چکا ہے۔ بیٹا باپ کے دین کو ٹھکرا رہا ہے، غلام آقا کے سامنے آنکھ اٹھا کر کھڑا ہو رہا ہے۔ کیا یہ سحر نہیں تو اور کیا ہے؟ امیہ بن خلف نے اپنے بھاری لہجے میں جواب دیا، ابو جہل، میں نے اسے تلاوت کرتے سنا ہے۔ اس کے لفظوں میں وہ مٹھاس ہے جو میں نے عرب کے کسی شاعر کے کلام میں نہیں پائی، لیکن میرا تکبر مجھے یہ ماننے نہیں دیتا کہ ایک یتیم ہم پر حکمرانی کرے گا۔ اسی دوران ابو جہل نے ایک نہایت بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ نعوذ باللہ اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ وہ بھاری پتھر لے کر اس وقت کی تلاش میں نکلا جب آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہوں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی صداقت کا معجزہ ظاہر ہونا تھا۔ جیسے ہی ابو جہل پتھر اٹھائے قریب پہنچا، اچانک اس کا رنگ زرد پڑ گیا، قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ پیچھے کی طرف بھاگا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ہاتھ گردن تک جکڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ہمتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، میں نے اس کے اور اپنے درمیان آگ کی ایک خندق دیکھی اور ایسے خوفناک پروں والے فرشتے دیکھے جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے تیار تھے۔ مشرکین کے اس خوف کے برعکس ایمان والوں کی بستی میں ایک الگ ہی سما تھا۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں جہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے تھے، وہاں سورہ یاسین کی آیات روحوں کو جلا بخش رہی تھی۔ ایک نو مسلم غلام جس کے جسم پر کوڑوں کے نشان تازہ تھے، دوسرے مسلمان سے مخاطب ہوا، بھائی، جب تک میں یہ آیات نہیں سنتا مجھے اپنے زخموں کا درد محسوس ہوتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی یہ یاسین کی صدا بلند ہوتی ہے مجھے لگتا ہے جیسے نور گرد نور کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ہونے والے یہ مباحثے اب شدت اختیار کر چکے تھے۔ ایک بوڑھا مشرک جو اپنی حکمت کے لیے مشہور تھا اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تم حق کو دیکھنا چاہتے ہو مگر نہیں دیکھ پاتے؟ تمہاری انا تمہاری آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے۔ اسی اثنا میں مکہ کے بازاروں میں شور اٹھتا، کوئی کہتا یہ جادو ہے، کوئی اسے کہانت قرار دیتا، مگر جب رات کی تنہائی میں یہی سردار چھپ چھپ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر تلاوت سنتے تو ان کے آنسو نکل آتے۔
وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے اور عہد کرتے کہ کل دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر تلاوت کا سحر انہیں پھر کھینچ لاتا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ جو شاب ابی طالب کی سختیوں سے گزر رہا تھا، وہاں بھی یہی سورہ ان کا سہارا تھی۔ ایک ماں اپنے بھوکے بچے کو سینے سے لگا کر کہتی، صبر کر میرے لال، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان ظالموں کی گردنوں میں توک ڈال دے گا۔ یہ مشکل وقت گزر جائے گا مگر یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ تضاد مکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سینیمیٹک منظر تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کی طاقت تھی مگر دل خالی تھے، اور دوسری طرف وہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا مگر سورہ یاسین کے لفظوں نے انہیں کائنات کا امیر ترین انسان بنا دیا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں جب توحید کی صدا گونجی تو یہ صرف ایک آواز نہیں تھی بلکہ ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے صدیوں سے رائے جہالت کے بتوں کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ قریش کے بڑے